طریقہ کہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے راولپنڈی میں ابھی تک آپ کو اجازت نہیں ملی، اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے کیا مشاورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں اور آج مختلف چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ، مختلف باتیں ہوئی ہیں، جلسے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، کیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی تفصیلات دی جائیں گی، اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر خان صاحب کا کیا موقف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا اگلے پروٹیسٹ کون سے ہیں، کہاں پر ہیں، اور جو آج وہ رات کو ایک قاضی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی چل رہی تھی تو اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ترمیم اور یہ سارا کیا جا رہی ہے، ساری باتیں میں ساری سامنے آپ کے رکھوں گا، شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج توشہ خانہ کیس کی اڈیالہ جیل میں جو سماعت تھی، اس میں آج جو بیلز تھیں ان کے اوپر آرگیومنٹس جو ہے ہونے تھے، اور اس کے لیے آج ڈے مختص کیا گیا تھا۔ ہماری طرف سے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، لیکن پراسیکیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کم سے کم 3-4 دن چاہیے اپنے دلائل کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ ان کا دل یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی ہے، وہ درخواست کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکم امتناع جاری ہوا تھا، وہ حکم امتناع ختم ہو اور توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ پھر اس وقت ضمانت کے اوپر ڈیسیژن بھی دیے جائے، تب تک ان کا دل تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا ہو جائے۔ لبے لبا بتاؤں، یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ باہر آئیں، اس لیے نئے سے نئے کیسز، نئے سے نئے بہانے، چوتھا کیس توشہ خانہ کا سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے ایک جرم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کارروائی ہوتی، 4 نہیں ہوتی، چوتھا کیس سٹارٹ ہے، چوتھا۔ اس سے پہلے 14 سال سزا ہوئی ہے نیب میں، اور اس سے پہلے 3 سال سزا جج ہمایوں دلاور نے دی، ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے FIR درج ہوئی ہے، اور یہ چوتھا کیس ہے۔ تو لہذا کیسز جاری ہیں، لیکن خان صاحب کا حوصلہ، ہمت جو ہے وہ نہیں ٹوٹی۔ خان صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جس سیل کے اندر رکھا گیا، بہت زیادہ گرمی تھی، کیونکہ اب تو موسم آج کافی چینج ہے اور آگے چینج ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسے سیل کے اندر رکھیں گے جہاں پر گرمی، جہاں پر بجلی بھی بند کی جائے گی، گھٹن والا ماحول ہوگا، اور عمران خان کہیں وہاں پر تنگ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی کھلاڑی، جب میں کھلاڑی کرکٹ کھیلتا تھا تو اس وقت ہماری جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ اتنی ہارڈ ہوتی تھی کہ ایک پورا وہ جنگجو والا ماحول جو ہے نا وہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تو ٹریننگ پہلے ہی یہ سختیاں اور یہ ساری چیزیں، میری تو باڈی جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہے، تو لہٰذا ان کو بھول تھی کہ عمران خان کی جیل میں جائے گا تو گھنٹہ بھی نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی بھی قوم بغیر قربانی کی آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو میں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر ہر طرح کی قربانی دوں گا، جتنی مرضی ہے سزائیں دے لیں، کوئی جو ہے وہ آپ کو موت نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی اور موت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی جج کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا کسی اور شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی طاقتور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 200 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ مجھ پر بنائے گئے، لیکن سارے ہی جتنے کیسز ہیں، ہر کیس سے ہوا نکل رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو کیس بنتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ سزائیں کیسے، آج کوئی سزا باقی رہ گئی ہے، عمران خان کے اوپر ابھی اس وقت کوئی سزا پینڈنگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی غیرت خود مختاری پر کھڑا ہوں، اور دوسری طرف ڈیل کے ذریعے سزائیں ختم کرائی گئی ہیں۔ یہ توشہ خانہ کا کیس ادھر بنایا گیا جہاں پر قیمت بھی ادا کی گئی، جہاں پر سزا بھی ہو چکی ہے جھوٹے کیس میں، لیکن وہی گواہ، وہی اپروور، وہی سارا کچھ لا کر دوبارہ ایک کیس کھڑا کیا گیا۔ توشہ خانہ گاڑیاں جو لی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے، زرداری نے، نواز شریف نے وہاں سے گاڑی لی، آج خان صاحب نے وہ بھی ذکر کیا، تو ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ لندن فلیٹس جو ہیں ان کی رسیدیں کہاں ہیں؟ آج بھی قوم کو حساب نہیں دیا گیا سوائے ڈیل کے راستے کے، اور جو امپائرز تھے سارے ان کو آج ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ ساری نیب کی ترامیم کی سپریم کورٹ میں جو آئین کی ترامیم کی جا رہی ہیں، وہ 3 امپائرز جن کا کل بھی خان صاحب نے ذکر کیا، آج بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ 2، ایک قاضی صاحب اور ایک چیف الیکشن کمشنر، کہ یہ دونوں اوپنر ہیں، اور ان کو ایکسٹینشن اس لیے دی جا رہی ہے، یا تیسرے کو جو ٹیم کا کپتان ہے، کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا وہ نہ کھلے،
جو 9 مئی کی CCTV فوٹیجز ہیں یا اصل کہانی ہے وہ نہ سامنے آئے، اور تیسرا PTI کو ختم کرنے کے لیے سارا کام کرنا ہے، اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کا ذکر کیا خان صاحب نے کہ وہ واضح کہتی ہے کہ 1971 کے اندر کیا ہوا، آج پھر وہی حالات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ طاقت کی خاطر آپ ملک کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائیں، ملک کا سوچیں، لیکن کوئی سوچ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی، وہ اس وقت بھی یہی تھا، عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، جب وہ بات کی گئی کہ بیکری کے اوپر اس طرح کا رد عمل جو ہے ایک بندے کی طرف سے آیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو رد عمل آیا ہے یہ قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا ہے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ عوام کی رائے کیوں ایسی بنی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ریئیکشن عوام دے رہی ہے، یہ عوام کی رائے ہے اور اس کو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کیا کردار رہا یا کس وجہ سے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ فوراً ہی اس بندے کو گرفتار کیا گیا یا بیکری سیل کی گئی، کیا اس بیکری سیل کرنے سے یا گرفتاری کرنے سے آپ عوام کی رائے چینج کر دیں گے؟ کیا ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ اس کو ایسی بات کریں؟ کیونکہ جب آپ ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگ بات کریں گے، لوگ جواب دیں گے، لوگ پوچھیں گے، لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھیں گے۔ تو آپ کے بارے میں رائے اس لیے یہ ہے کیونکہ آپ نے یہ کیا۔ آگے میں چلتا جاؤں، جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ جلسہ کرنے نہیں دے رہے، جلسے کی اجازت نہیں دے رہے، تو ہم ہفتے کو پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے۔ لیاقت باغ کا خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کے لیے اس وقت یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے، اگر ملک کو آزاد کرانا ہے تو آپ کو گھروں سے نکلنا ہے، اور تمام لوگوں کو کہا ہے، پوری قوم کو خان صاحب نے کہا، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں، جتنے ہوں، ہر ایک کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ہر صورت لیاقت باغ آپ پہنچیں، ہم نے پرامن جو ہے وہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے، اور اگر راستے میں کہیں گرفتاریاں کرتے ہیں تو آپ نے گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا، آپ نے جیلوں سے نہیں گھبرانا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر 15 مہینے سے جیل میں ہوں تو کسی کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جیل میں رہنا۔ جب آپ کے پیچھے آپ کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے تو پھر یہ جیلیں آپ کو ڈرا نہیں سکتی، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور آپ نے آنا ہے۔ تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راستے میں کنٹینر رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو آپ کریں وہ رکاوٹیں ہٹا کر اس جلسہ کا آپ پہنچیں، کیونکہ یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے پرامن احتجاج جلسہ ریلی کرنے کا، اور یہ اس وجہ سے اجازت نہیں دیتے کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا 8 فروری 9 مئی اور سارا کریک ڈاؤن، کہ وہ ساری چیزیں کھلے نہیں۔ پھر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کل یعنی جمعے کے روز یہ کہا ہے کہ لائرز جتنے ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے، عدلیہ کی آزادی کے لیے کریں گے، اور دوسرا ہفتے کو یہاں پر ہے، اور اتوار کو ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہماری جو پروٹیسٹ ہیں، جو ہماری موومنٹ ہے، وہ اب انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے تیزی کرنی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے بھی اس میں طول آئے گا، بڑھے گا، اور اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ ابھی پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، 6 لوگ وہاں پر ملنے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہیں، 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ 1 مہینے سے میری ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، 1 مہینے سے وہ نہیں مل پا رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک دوست نے سوال کیا، ایک صحافی نے کیا، کیونکہ تھوڑی دیر میں وہ چل جائے گا کہ آپ کے ترجمان صاحب نے یہ بات کی ہے اور آپ کی رائے اور انہوں کی رائے اور ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں 1 مہینے سے اس سے ملنا چاہتا تھا، 1 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا، میں اسے ملوں گا اور اس حساب سے وہ ظاہری بات ہے جو بھی چیز ہے، جو بھی، کیونکہ میں تو ان سے مل ہی نہیں پاتا، تو میڈیا کے ذریعے کہیں خبر گئی یا آئی یا پہنچی یا نہیں پہنچی، تو انہوں نے کہا جب آئیں گے تو ڈیفینیٹلی تب انہیں کنوے ہوگا، تو انہوں نے لہٰذا اپنا موقف کلیئر رکھا ہے، جو کہ میں نے رؤوف بھائی کو بھی ان کو بھی بتایا کہ یہی خان صاحب کا موقف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو خان صاحب کا موقف ہے
وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ان پہ بھروسہ کر لیا. کب بھروسہ کیا؟ جب یہ کہا گیا کہ ملک کی خاطر آپ یہ 22 والا احتجاج جو ہے ملتوی کریں کیونکہ ملک کے اندر انارکی ہو سکتی ہے. ٹیم آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر احتجاج ہے مذہبی جماعتوں کا اور دیگر وجوہات دی گئیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر ہم نے پروٹیسٹ جو ہے وہ جو ہمارا جلسہ تھا اس کو اس وقت ملتوی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، تو لہٰذا ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے. تو ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے اور کوئی ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی دروازہ نہیں کھلا. تو لہٰذا یہ چیز بھی خان صاحب نے جو بات کی اس سینس کے اندر اس وقت بھی کی تھی کیونکہ خان صاحب نے سمجھا کہ ہم بات کریں گے اور آئین اور قانون کے اندر رہ کے کریں گے، اور کریں گے اس لیے کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کے مطابق ملک چلے. تمام ادارے اپنی جورسڈکشن کے اندر، یعنی کہ بات کے اندر بھی مقصد یہی تھا کہ تمام ادارے جورسڈکشن میں رہیں. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ایسی بات تھی کہ عمران خان نے کہا کہ میں ڈیل کر کے باہر بھاگنا چاہتا ہوں، جو ایک پراپیگنڈا کیا گیا جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ خان صاحب کا موقف ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کو آج بکس لے جانے کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے. آج ہم نے ان سے یہ کہا کہ کتابیں جو ہیں وہ، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ 21 گھنٹے جو ہیں وہ کتابیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں اور تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کا ٹائم پڑھنے میں مصروف رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مینٹلی طور پر انہیں ٹارچر کیا جائے. 12 استدعا کی اور ان کے بچوں سے مہینے میں ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے، حالانکہ جج نے بار بار حکم دیا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوگی. نہ سیاسی لوگوں سے نہ بچوں سے، جو اس کے مطابق وکلاء کو گیٹ پر اسی طرح سے آج بھی ہمیں 2 گھنٹے روکے رکھا اور 7 ایسوسیٹ نہیں لے جانے دیے جا رہا ہے. حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ساتھ آپ کے باقی جو ہیں وہ ایسوسیٹ بھی جا سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ کے حکم کو تو مانے ہی نہیں جا رہا. اور جو اسپیکر اس نے خط لکھا ہے کہ جناب آپ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانیں، اور یا جو ادھر بیٹھ کر پی ایم ایل این کے رہنما کہہ رہے ہیں یا وہ عرفان قادر وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اداروں کی پامالی چاہتے ہیں، اداروں کی تضحیق چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ عدلیہ جو ہے اس کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رائے کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے نہیں مانا. خان صاحب نے کمشنر راولپنڈی کی بات کی ہے، اس کے بعد میری یہ بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی اس کو آج تک سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیوں پروڈیوس نہیں کیا، جب اس نے کہہ دیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو 70 ہزار سے ہرایا، جو 70 ہزار سے جیتے ہوئے تھے. تو کمشنر راولپنڈی کو سپریم کورٹ میں نہ لے جانا یہ واضح ثبوت دیتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں، جو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر آپ سچے ہوتے، جو اس نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی اور چیف جسٹس اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ دونوں انوالو ہیں، اگر آپ سچے ہوتے تو انہیں بلاتے اور ان سے گواہی لیتے. آپ نے اس لیے نہیں بلایا کیونکہ یہ ڈاکے کے جو ڈالا گیا اس کے اوپر آپ نے پوری پشت پناہی کی ہے. تھینک یو جی.